नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PK ट्रू टीवी और मैं हूँ हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। पहले एक वीडियो में हमने आपको अदम इत्मीनान के मुतल्लक बताया था कि इंशाअल्लाह ताला बुरी तरह नाकाम होगी। आज हम इस पर बात करेंगे कि अदम इत्मीनान पेश होने की वजूहात क्या है। अदम इत्मीनान पेश होने की 3 वजूहात, एक अंदरूनी है और 2 बैरूनी है। अंदरूनी ये है कि जब वज़ीर आज़म ने उस्मान बज़दार साहब को वज़ीर आला मुकर्रर किया तो चंद माह के बाद मुल्की सलामती के अदारों ने, यहाँ मैं ये एक बात वाज़ह कर दूँ कि किसी भी मुल्क के सलामती के जो अदारे होते हैं वो अपने दिल से काम कम लेते हैं, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। उनकी तरबियत ही ऐसी होती है। अगर किसी मुल्क की सलामती का सरबराह अपना कभी मफादात देखकर कोई फैसला करता है तो उस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचता है, जिस तरह के जनरल मुशर्रफ ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए फैसला किया। तो अक्सर ये जो अदारे होते हैं ये शख्सियत को नहीं देखते, इतना शख्सियत पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि मुल्की मफाद देखते हैं कि मुल्की मफाद क्या है। तो वज़ीर आज़म साहब को बताया गया कि आपने 3-4 महीने एंजॉय कर लिया, लेकिन अभी ये जो सीट है तब्दीली करें। और जो लोग मुल्की हालात पर गहरी नज़र रखते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब होता है वो हर स्टेटस से वज़ीर आज़म के बराबर होता है, वज़ीर आज़म के बराबर होना चाहिए। इसलिए कि सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यही जो है वफाक को चलाता है अक्सरियत में, यानी ज़्यादातर इसका जो है सूबा पंजाब में अगर वज़ीर आला मजबूत होगा तो जो वफाक में वज़ीर आज़म होगा वो भी मजबूत होगा। तो वज़ीर आज़म ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुल्की सलामती के अदारे इशारे में बात करते हैं और दोबारा नहीं करते। ये जो अचानक हलीम खां, जहांगीर तरीन एक्टिव हुए तो ये कैसे हुए? ये 3.5 साल पहले भी यहाँ थे। उस वक़्त ये इनको इससे पहले इनको कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आया कि अब हर तरफ से ग्रुप उठ रहे हैं। तो ये एक वजह ये थी वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म को भी सोचना चाहिए था कि आप ठीक है, आप निचले तबके ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन ये कौन सी अक्लमंदी है कि चौकीदार को अगर तहसीलदार की सीट पर बिठा दे दो। एक दफ़ा MP होकर आया है आदमी तो उसको आपने वज़ीर आला की सीट पर बिठा दिया है। बहरकैफ 1000 दानिशमंदी के बावजूद वज़ीर आज़म का फैसला किसी भी दानिशमंद ने तस्लीम नहीं किया। सब एंकर ने, सब तजिया नज़ारों ने इसको रिजेक्ट किया। तो वज़ीर आज़म को इस पर सोचना चाहिए था। जो दूसरी वजूहात हैं 2, वो ये हैं कि सोचना चाहिए। जब आप किसी मामले को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग और उसकी जो है लोकेशन, उसका महल वकूअ, उस पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए, फिर बात आपके समझ में आ जाएगी। अभी आप देखते हैं ये अदम इत्मीनान कब जो है ना शुरू होती है, इस पर जोरों शोर कब शुरू होता है।
آپ کو یاد ہونا چاہیے جب وزیر اعظم چائنا کے لیے جا رہے تھے، جب چائنا جانے کے لیے تاریخ اناؤنس کی گئی، اس کے بعد یہ عدم تاریخ جو ہے نا وہ اس پر شور ہو گیا۔ اور جب وزیر اعظم چین کا دورہ کر کے واپس آئے اور روس کے دورے کی جو نا اناؤنس کیا گیا تاریخ، تو اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی۔ تو یہ وجوہات تھی کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا کیوں کر ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ملکی مفاد میں امریکی بلاک سے نکل کر اپنی خارجہ پالیسی کو نیوٹرل بنایا۔ ایک بہت بڑی وجہ جو عدم اعتماد کی یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امریکہ جب افغانستان سے نکلا ہے تو اس نے پاکستان پر بہت زور دیا تھا کہ آپ ہمیں اڈے دیں کہ ہم افغانستان پر نظر رکھ سکیں۔ پاکستان نے واقعہ طور پر اس پر انکار کر دیا۔ تو یہ 3 وجوہات تھیں، ایک اندرونی اور 2 بیرونی، جس کی وجہ سے عدم اعتماد کا شور و گل اٹھا اور عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کیا ہے، اپوزیشن کیا ہے، اپوزیشن کہاں کھڑی ہے۔ پی ڈی ایم کے متعلق تو اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ بیرون اشاروں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب سے بائیڈن صدر بنے امریکہ کے، ابھی تک پاکستان کے کسی اہم حکومتی رکن نے امریکہ کا دورہ نہیں کیا۔ نہ وزیر اعظم نے کیا، نہ وزیر خارجہ نے کیا، نہ آرمی چیف نے کیا۔ کس نے کیا ہے؟ بلاول بھٹو نے کیا ہے۔ یہ پی ڈی ایم ہے۔ اور دوسرا جناب محترم سابق وزیر اعظم نواز شریف، وہ تو ان کی تو آکسیجن جو ہے نا بیرون اشاروں پر، وہ تو زندگی ایسے بسر کر رہے ہیں جو ان کو آکسیجن ملتی ہے وہ بھی بیرون اشاروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو یہ ہے پی ڈی ایم کا ایجنڈا، اور اس وجہ سے جو ہے نا عدم اعتماد جو ہے وہ منظر عام پر آئی، اور اتنا زور و شور کے ساتھ پہلی دفعہ اپوزیشن نے اور سب جماعتوں نے جو ہے نا وہ اصلی ساری پوزیشن کا مظاہرہ کیا۔ ابھی ہم آپ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد بالکل جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے ویڈیو میں، بری طرح نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ کہ بہت دور اثرات ہوں گے، اور یہ پاکستان کے کتب میں لکھی جائے۔ لیکن اس میں جو ایک نیگیٹو عنصر ابھی شامل ہو رہا ہے وہ بہت تباہ کن ہے۔ ہوگا کیا؟ انشاءاللہ میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ناکام ہوگی عدم اعتماد۔ جس دن عدم اعتماد ہونے سے پہلے وزیر اعظم راولپنڈی میں جلسہ کریں گے، اس میں وہ باتیں بتائیں گے جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح اپوزیشن جو ہے نا الرٹ ہوئی، اور کس طرح اپوزیشن اس معاملے پر اتنے زور و شور سے جاری ہے۔ وہ بھی یہی بیرونی مقاصد بتائیں گے، جیسے کہ ابھی بہت سے ذرائع سے یہ خبر چل رہی ہے کہ کچھ غیر ملکی سفیر جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈروں سے انہوں نے نہ صرف روابط کی ہیں بلکہ ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب عدم اعتماد اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو جو اپوزیشن کے ارکان ہیں حکومت کے ساتھ جو مل گئے ہیں، ان کی تعداد اس وقت تک 15-16 ہو جائے گی۔ ابھی 6, 7, 8 کی گنتی ہے، لیکن اس وقت انشاءاللہ 15 سے 16, 17 ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ جو اپوزیشن کے لوگ حکومت کے ساتھ مل جائیں گے وہ اس دن جس دن عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔
اور اسی پر شور و گل کیا جا رہا ہے کہ ہمارے آدمی اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھا لیے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، وہ خود نہیں جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ وزیر اعظم اسمبلی اجلاس سے پہلے جن لوگوں کے متعلق پی ٹی آئی کے لوگوں کے متعلق مصدقہ کنفرم اطلاعات مل چکی ہیں کہ وہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ سودے بازی کر لی ہے، گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ان کو وزیر اعظم ایک وارننگ لیٹر دیں گے کہ آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ایسے روابط قائم کیے ہیں، یہ پارٹی منشور کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ لوگ جا کر ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے پہلے وزیر اعظم اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ ایڈوائز دیں گے کہ اگر میں بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر کوئی میری پارٹی کا کوئی ایم این اے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے تو اس کا ووٹ کاسٹ نہ کیا جائے۔ اس پر چونکہ یہ پہلے قانون موجود ہے، فروغ راسن کا موجود ہے، اس لیے سپیکر جو ہے جب ووٹنگ ہوگی تو جو پی ٹی آئی کے لوگ اس ووٹنگ میں عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے ان کا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح نہ صرف یہ کہ پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی تحریک اپنے آدمیوں کے علاوہ اپنے آدمیوں سے بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ تحریک عدم اعتماد انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ یہاں پر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اب تو جو ہے چونکہ بیرونی پلیئر جو ہے وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں، اس لیے اس وقت جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں ان پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں اور ملکی مفاد میں جو کچھ ممکن ہے وہ کریں۔ ابھی جب کہ اپوزیشن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عدم اعتماد بالکل فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی، تو اس لیے اب ایک اور جو ہے نا بہت خطرناک منصوبہ کہ ملک میں امن و امان کی جو ہے نا صورتحال اس کو خراب کیا جائے۔ لیکن مجھے انشاءاللہ مجھے بہت ساری امید ہے کہ ہمارے سلامتی کے ادارے جو ہیں اس پر قابو پا لیں گے۔ حضرات ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آپ کی خدمت میں ہم آئندہ بھی ایسی ویڈیو جو جاری کرتے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔